کتاب آپ کے سامنے ہے، آئی ایس کی بہت ساری کتابوں میں سے اسینٹ آف سینڈل ووڈ، انڈو اسماعیلی ریلیجیس لیرکس گنان، والیوم 1 سن 2002 میں چھپا، والیوم 2 کا انتظار ہے ابھی تک۔ یہ ہے کتاب کی شکل، آپ جاتے ہوئے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ میں سے جنہوں نے اس کو نہیں اٹھایا ہے، نہیں پڑھا ہے، آج آپ اٹھا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ آیا اس نے، جیسا کہ آپ نے دیکھا سنا بھی چیئرمین صاحب کو، کہ بہت ساری کتابیں چھاپی ہیں، اور جس سے ہماری دیرینہ ضرورت جو ہماری جماعت کی اور ہمارے اسکالرس کی اور وائزین کی تھی کہ ہمارے پاس ایسے مواد ہو کہ جن سے ہم اپنی جماعت میں ہمارے فیتھ کو سمجھنے کے لیے اور آرٹیکولیٹ کرنے کے لیے بہت اسٹرانگ بیس بنا سکے، اس کی ضرورتیں آہستہ آہستہ پوری ہو رہی ہیں۔ ان بہت ساری کتابوں میں سے اگر ہم انڈین ٹریڈیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کی تعداد کم ہے۔ میرے خیال سے ابھی تک 3 کتابیں ہیں جو آئی اے ایس سے انڈین ٹریڈیشن پر شائع ہوئی ہیں: ایکسٹیسی اینڈ انلائٹنمنٹ بائی ڈاکٹر علی آسانی، اسینٹ آف سینڈل ووڈ جن پر آج ہم بات کریں گے، اور تیسرا ایک غیر اسماعیلی آتھر ہے کراسنگ دا تھریشولڈ بائی ڈومینک سیلا خان۔ یہ 3 کتابیں ہیں، تینوں آپ شاید پیچھے دستیاب ہو، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ان تینوں کا میں اس لیے ان تینوں کو میں یہاں مینشن کر رہا ہوں کہ یہ ایک ہی ایریا کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور یہ تینوں آپس میں کمپلیمنٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اور یہ تینوں کتابیں بہت امپورٹنٹ ہے جب ہم انڈین ٹریڈیشن کے بارے میں یا گنان لٹریچر کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جو پہلی 2 کتابیں ہیں، ایکسٹیسی اینڈ انلائٹنمنٹ علی آسانی کی اور سینٹ آف سینڈل ووڈ، یہ آلموسٹ سائملٹینسلی چھپی ہے سن 2002 میں، اور یہ میرا ایک بہت ہی جنرلائزڈ آبزرویشن ہے ان دونوں کتابوں کے بارے میں، کہ جو علی آسانی کی بک ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ گنان کی فزک کو ڈسکرائب کرتا ہے یا ڈسکس کرتا ہے۔ گنان یا انڈین ٹریڈیشن کی ہمارے جو گنان ژانر ہے وہ کس طرح ڈیولپ ہوئی، کیا لینگویجز ہیں، کیا تھیم ہے، اور کس طرح اس میں اسلامائزیشن کے پروسیس چلے ہیں، لینگویج کھوج کی اور کھوج کی مینوسکرپٹ کی ٹریڈیشن۔ جبکہ جس کتاب پہ آج ہم بات کریں گے وہ ان چیزوں کے بارے میں بات نہیں کرتی، بلکہ وہ گنان کی سائیکی کے بارے میں، گنان کی سول کے بارے میں، گنان کی اسپرٹ کے بارے میں بات کرتی ہے۔ ان دونوں کتابوں کے بارے میں جو آج کی اس انٹروڈکشن والی کتاب سے علیحدہ ہے، اس کی تھوڑی سی میں بریف انڈرسٹینڈنگ دوں۔ ایکسٹیسی اینڈ انلائٹنمنٹ، The Ismaili Devotional Literature of South Asia by علی آسانی۔ اس میں یہ ان کے چیپٹرز ہیں۔ اب 7 آرٹیکل جو اس میں چھپے ہیں، ان میں سے 5 ریپرنٹ ہیں اور 2 نیو آرٹیکلس ہیں جو کہ انہوں نے اس کے اندر ایڈ کیے ہیں۔ جو نظار اسماعیلی ٹریڈیشن، گنان سے ڈیووشنل لٹریچر، برائڈل سمبلزم، تو پہلا انٹروڈکشن اس میں نیا ہے۔ باقی جو ان کے 5 آرٹیکلس ہیں ڈفرینٹ جرنلز میں، میگزینس میں اس سے پہلے یہ چھپے ہیں، اور خوج کی اسکرپٹ یعنی مینوسکرپٹ ٹریڈیشن، یہ ایک نیا آرٹیکل ہے جو انہوں نے اس میں ایڈ کیا ہے، اور اس طرح یہ کتاب تشکیل پائی ہے۔ کراسنگ دا تھریشولڈ، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کتاب ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ایک گراؤنڈ بریکنگ اسٹڈی ہے اس کتاب کے اندر، کہ جب بھی ہم اس سے پہلے ہم گنان بولنے والے یا گنان کے اسکالرس یا گنان کے اسٹوڈنٹس یا انڈین ٹریڈیشن کو اسٹڈی کرنے والے اسٹوڈنٹ، ہمارے پاس ایک پری کنسیوڈ آئیڈیاز کہ بھئی ہمارے پیر انڈیا میں آئے، انہوں نے دعوت کی اور ہندوؤں کو مسلمان بنایا، اور یہ پورا کنورژن کا ایک پروسیس چل رہا، اور جو ایک ہر ایک کے ذہن میں یہ چیز پہلے سے پڑی ہوئی ہے کہ ہندو اور مسلم ان کے درمیان ایک پرماننٹ
دیوار، ایک پرماننٹ لائن بنی ہوئی ہے. ہندوز اور مسلم کے درمیان ایک فالٹ لائن ایٹرنل ہے، ہمیشہ سے ہے. اور اس لیے جب وہ گنان لٹریچر پڑھتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ان میں ایسی نظر آتی ہیں ان کو، جس کی وجہ سے وہ بہت ہی آسانی سے گنان کے بارے میں کوئی ججمنٹ دے دیتے ہیں کہ اس میں ہندوانہ چیزیں بہت زیادہ ہے، اور اس میں پوجا پاٹ ہے، اور اس میں شرک کے سوا کچھ نہیں ہے، اور گنانوں میں کیا رکھا ہے. یہ سب یہ ہمارے پیروں نے اس کو ایک کنورژن کے واسطے ایک ٹولز کے طور پہ استعمال کیا. جبکہ ڈومینک سلا خان کی یہ کتاب جو ہے، انہوں نے اس سچویشن کو ڈسکس کیا ہے کہ جہاں پہ، جیسے آپ ان کے ہیڈنگ دیکھیں گا، چیپٹرز دیکھیں، ہو از ہندو، ہو از مسلم، کون ہندو ہے، کون مسلمان ہے. دیر از نو ہندو، دیر از نو مسلمان. ہمارے بہت سے صوفیوں کے کلام بھی آپ کو ملیں گے، نہ میں ہندو ہوں، نہ میں مسلمان ہوں، میں ان سب سے بالا تر ہوں. اور یہ مسلم صوفی ہیں جو یہ بیانات دیتے ہیں. تو اس میں جو چیز انہوں نے ڈسکس کی ہے وہ یہی ہے کہ ہندو اور مسلمان کا جو ایک اسٹرکٹ ڈیفینیشن ہے، یہ کوئی پرماننٹ اور ایٹرنل نہیں ہے. خاص طور پہ جس زمانے میں اسماعیلی مشنریز نے، اسماعیلی پیروں نے انڈیا میں کام کیا ہے، اس نے یہ سوال کیا کہ کون سے ہندو کون سے مسلمان کے خلاف رہے ہیں، اور کون سے مسلمان کون سے ہندو کے خلاف رہے ہیں، اور کون سے ہندو اور کون سے مسلمان کامن گراؤنڈ میں کام کرتے رہے ہیں. تو دو ایکسٹریم میں کہتے ہیں، جو برہمن ہندوز تھے اور جو اشراف مسلم تھے، جو ترک تھے، جو بہت ہائی کلاس کے شرفا اور ہائی پریسٹ جو ہندوز ہیں، ان دونوں کو چھوڑ کر باقی درمیان میں جو ہندوز اور مسلمز تھے، ان کے درمیان کوئی باؤنڈریز نہیں تھی. وہ سب آپس میں مل کر رہتے تھے، اور انہیں اپنے آپ کو، اپنے کسی بھی ٹرم کو ڈیفائن کرنے کی زحمت نہیں اٹھانی پڑتی تھی، کیونکہ وہ کسی بھی طریقے سے کوئی انڈر پریشر نہیں تھے. ہمارے ٹرمز، ہمارے مذہبی باتوں کو ڈیفائن کرنے کا ایفرٹ اور تکلیف اور زحمت ہمیں اس وقت اٹھانی پڑتی ہے جب آپ انڈر پریشر ہوتے ہیں، اور پھر آپ کو اپنے آپ کو دوسرے کی نظر سے دیکھ کر سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے. آج ہمارے فیتھ کو سمجھنے کے بارے میں جو مسائل ہماری جماعت کو، نوجوانوں کو ہو رہا ہے، وہ ہمارے فیتھ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، وہ ایکسٹرنل پریشر کی وجہ سے ہو رہا ہے. وہ ہم اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمیں دوسرے کہہ رہے ہیں کہ آپ فلان چیزوں کو ڈیفائن کریں. ہمیں 1400 سال میں شرک کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. آج ہمیں چھوٹی چھوٹی بات پہ، چیئرمین صاحب نے آپ کو بتایا کہ ہمیں ایک سینٹنس جماعت میں بولنے یا لکھنے سے پہلے کتنا کیئرفل رہنا پڑتا ہے. کون اس کو کس طرح ریڈ کرے گا، کون اس سے کس طرح انٹرپریٹ کرے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے فیتھ کی پریکٹس میں کوئی ایشو ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انوائرمنٹ اتنا بدل چکا ہے کہ اب آپ کو زحمت اٹھانی پڑ رہی ہے، محنت کرنی پڑ رہی ہے چھوٹی چھوٹی بات کو سمجھانے اور ڈیفائن کرنے کے واسطے، جو ادروائز اممیٹیریل ہے. تو کہتے ہیں یہ اس زمانے میں لوگ رہتے تھے جو کسی بھی قسم کے اس طرح کے پریشر میں نہیں تھے. ان کے لیے ہندو ہونا، کرسچن ہونا، کوئی اور ہونا، سکھ ہونا، اٹ واز اممیٹیریل. وہ سب ایک ہی صحن میں، ایک ہی تھریش ہولڈ میں جا کے بیٹھتے تھے اور ایک دوسرے کی پریکٹسز کرتے تھے. وہ اپنی عبادت گاہیں شیئر کرتے تھے. ان کی ریسرچ میں آج بھی ایسی عبادت گاہیں ملتی ہے کہ جن کا ایک طرف سے انٹرنس ہندوؤں کے واسطے ہے، دوسری طرف سے انٹرنس مسلمانوں کے واسطے ہے، اور وہ کامن عبادت گاہ ہے. ایک طرف سے وہ سمادھی ہے، دوسری طرف سے صوفی کا مقبرہ ہے. اور وہ کامنلی سید امام شاہ کی مثال لے لیجئے. سید امام شاہ کے مقبرے پہ آج بھی ہندوز جا رہے ہیں، مسلمان جا رہے ہیں، صوفیز جا رہے ہیں. ہندوز ان کو اپنا گرو کلیم کر رہے ہیں، مسلم اس کو اپنا صوفی کلیم کر رہے ہیں، اسماعیلیز ان کو اپنے پیر کلیم کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے دیگر پیروں کی مثالیں ہیں. ایکچوئل جب برٹش راج آیا ہے انڈیا میں،
ब्रिटिश राज के आने के बाद हुकूमत बरतानिया ने हिंदुस्तान में भी उसी तरीके के सेंसस करवाने की कोशिश की और करवाई, जिस पैटर्न पे वो यूरोप में मर्दमशुमारी करवाते हैं। और ज़ाहिर है मर्दमशुमारी में आपकी आइडेंटिटी आती है, आपका मज़हब आता है। तो 4 कैटेगरी के मज़हब बनाकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हिंदुस्तान को बांट दिया गया और आपसे कह दिया गया जी आप इन चारों में से किसी एक में फिट हो जाइए। और उनके सेंसस के रिपोर्ट देखिए कि उनके सेंसस ऑफिसर्स इतने परेशान हुए हैं कि लाखों लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं हम तो न हिंदू के कैटेगरी में हैं न हम मुसलमान की कैटेगरी में हैं। किसी ने कहा वी आर मोहम्मदन हिंदूज, हम मोहम्मदी हिंदू हैं। कब इनको कहाँ डालें अभी? सिख में से कुछ कहते जी हम तो मुसलमान की तरह है, कुछ कहते जी हम तो हिंदुओं की तरह है। तो ये जो मूवमेंट चली है और जिसकी वजह से पॉपुलेशन पे और ये नेशनलिस्ट मूवमेंट चली, हिंदुस्तान को आज़ाद करना, हिंदुस्तान को आज़ाद करने में अब मुसलमानों की आज़ाद रियासत चाहिए। अब मुसलमानों की आज़ाद रियासत चाहिए तो आपको बोलना भी तो है कि आप मुसलमान हैं। अब आप हिंदू बन के रहना चाहते हैं या मुसलमान बनकर मुसलमान की रियासत में जाना चाहते हैं, तो यू हैव टू डिफाइन योर सेल्फ। आज तक जिस चीज़ की कोई अहमियत नहीं थी वो आप पे इम्पोज किया गया है कि जी आपको इन 4 में से किसी एक में फिट हो जाना है। तो उसकी वजह से ये जो लोग अपने अपने आंगन में बैठ के आपस में बात करते थे उन पे दबाव डाला गया कि जी आप यू हैव टू क्रॉस योर थ्रेशहोल्ड, आपको अपने दहलीज को पार करके निकल जाना होगा। उनका स्टेटमेंट है कि अगर हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज न होता और नेशनलिस्ट मूवमेंट न चली होती तो शायद इंडिया का रिलीजियस लैंडस्केप बिल्कुल डिफरेंट होता। शायद हमें, मेरा गेस है, न हमें वो नई दुआ बनाने की ज़रूरत पड़ती, न हमारे मेघजी भाई को, रामजी भाई को अपना नाम चेंज करने की ज़रूरत पड़ती, न गुप्तियों को आज़ाद होकर इस्माइली बनने की ज़रूरत होती, न शमसियों को आज़ाद होकर अपने आप को मुसलमान करने की ज़रूरत पड़ी होती। वो सदियों से चल रहा था। तो हमारी जमात के अंदर भी ज़माने के इमाम की तरफ से जो तब्दीलियाँ आई हैं, हमारी जमात में भी गुप्तियों को वाज़ेह मुसलमान नाम लेकर आगे लाने को का हुक्म आया इमाम की तरफ से। ये सब ग्राउंड रियलिटीज़ की चेंजेस की वजह से। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि जब आप गिनान पढ़ते हैं तो फ़ौरन स्टेटमेंट मत दे दीजिए भाई यहाँ तो ना अवतारों का जिक्र आ रहा है जी, यहाँ तो राम, कृष्ण, द्रौपदी, ये क्या है, सब हिंदुज़म है। आप उस ज़माने में जाइए जहाँ ये कॉमन फिगर्स थे उनके वास्ते। एक मुस्लिम के वास्ते भी वो इतने ही रिस्पेक्टेबल थे जितने किसी हिंदू या किसी और के वास्ते। तो ये इस लिहाज से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट किताब है और मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप वाकई गिनानों पे कोई ऑथेंटिक बात करना चाहते हैं या थोड़ी सीरियस स्टडी करना चाहते हैं, यू मस्ट रीड दिस बुक। ओके, अब इस किताब पर हम आते हैं जो डॉक्टर अजीज़ इस्माइल की किताब है। इस किताब का जो टाइटल है सेंट ऑफ सैंडलवुड, जिसका मतलब है चंदन की खुशबू। चंदन की खुशबू, और चंदन इटसेल्फ गिनान में रिपीटेडली इस्तेमाल हुआ है। मोमिन की सिफ़ात के लिए इस्तेमाल हुआ है, इमाम की सिफ़ात के लिए इस्तेमाल हुआ है, एथिक्स के वास्ते इस्तेमाल हुआ। जैसे सदगुरु भेटिया किम जानिए ए मन पर खीने जोए, चंदन के रेवास रे भाई नीम सुगंधा होए, कि चंदन की संगत में, संदल की संगत में आकर एक कड़वा नीम जो है वो भी खुशबूदार हो जाता है। चंदन था वो तो चेती ने चालो, कि अगर आप अपने आप को सैंडलवुड समझते हैं तो होशियार हो के चलो। घसाओ आपड़ी देही, अपने आप को ट्रायल ट्रिबुलेशन में डालो। घसनता घसनता सौरभ लागे, ए भी उत्तम करिए कमाई। संदल की लकड़ी को जितना आप घिसते जाएंगे, कहते उसमें से इतनी खुशबू आती जाएगी। तो आप पे जितने ट्रायल्स और ट्रिबुलेशंस आएंगे इतने ज़्यादा आपकी एथिकल वैल्यूज़ निखर के सामने आएंगी। तो अगर आप चंदन है तो अपने आप को इन चीज़ों के वास्ते तैयार रखिए। चंदन पासे नीम छे तेमा सुगंध बहुरे अपार,
تیرے نے پاسے پوڑا وانسڑا تیما سگن نہیں رے لگا، کہ ایک چندن کے درخت کے پاس ایک نیم کا درخت ہے، اس میں بہت خوشبو ہے، اسی کے ساتھ بانس کا درخت ہے، اس میں کوئی خوشبو نہیں ہے۔ کہتے ہیں وہ ہر ایک کی اپنے کوالٹی کے اندر ہے کہ کوئی امام کی صحبت میں آ کر امام کی کون سی کوالٹیز کو اپنے اندر اپناتا ہے۔ تو چندن بہت ریپیٹڈلی گیلان کے اندر، گیلان کے لٹریچر میں استعمال ہوا ہے۔ ان کا جو کنٹینٹس ہے اس کو کس طرح ڈیوائڈ کیا گیا ہے کہ پہلے انٹروڈکشن ہے، اور انٹروڈکشن میں 8 سیکشنز ہے، 8 چیپٹر سمجھ لیجئے۔ اس کے بعد انٹرپریٹیو ایسیز ہے جو انہوں نے گیلان کے پوئٹک ٹرانسلیشنز کیے، ان پہ ان کی انٹرپریٹیشنز پر ایسیز ہیں جس کے 4 سیکشنز ہیں۔ گیلان کے پوئٹک ٹرانسلیشن ہے، ایکچولی انہوں نے ان کا سارا ایمفیسس پوئٹک ٹرانسلیشن پر ہے، جس پہ ہم آگے چل کے تھوڑی سی بات کریں گے۔ یعنی گیلان کا جسٹ پروز ٹرانسلیشن نہیں ہے، جو منظوم گیلان منظوم ٹرانسلیشن، اور وہ منظوم ٹرانسلیشن انہوں نے کیوں کیا ہے اور اس پہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، ہم اس کی بات کریں گے۔ اور گیلانوں کے ٹرانسلیشن کے ساتھ ان کے فٹ نوٹس ہیں جن پہ چھوٹے چھوٹے نوٹس انہوں نے ڈالے ہیں۔ اب وہ انٹروڈکشن میں پہلے ٹرانسلیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ٹرانسلیشن کرنا آسان نہیں ہے۔ وہ خود کہتے ہیں ٹرانسلیشن پاسبل ہے بھی یا نہیں۔ لوگ بڑے آسان سمجھتے ہیں، جی آپ نے ایک جملہ پڑھا، اس کا ترجمہ آپ نے لکھ دیا۔ انفیکٹ وہ کہتے ہیں ٹرانسلیٹ یہ ٹرانسفر سے نکلا ہے کہ آپ کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، دین اٹ گوز فار ٹرانسلوکیشن۔ آپ ایک چیز کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لے جاتے ہیں جہاں اس کے شیپ، اس کے سرکمسٹانسز جو ہیں وہ سب کچھ بدل جاتے ہیں، آپ ایک ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں۔ یہ اس سے ٹریفک بٹوین 2 ورلڈز۔ آپ آج ایک انگریزی ماحول میں بیٹھ کر آپ 600 700 500 سال پرانے ایک رورل انوائرمنٹ میں ابھرنے والی نظموں کا ترجمہ کرتے ہیں، تو آپ کس طریقے سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں ان 2 دنیاؤں کے درمیان۔ انہوں نے ایک میوزیم کی مثال دی، ہم کہ ایک میوزیم میں جاتے ہیں، ہم آج کے ماڈرن زمانے میں میوزیم میں جاتے ہیں، 500 سال 1000 سال 2000 5000 سال پرانی چیزیں دیکھتے ہیں۔ ہم ایک دور میں رہ کر ایک دوسرے دور کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ کا ٹرانسلیشن بھی بالکل اسی طریقے سے کہ اس سے نیگوشیشن بٹوین 2 لینگویجز۔ یہ کوئی سیدھی سادی سی چیز نہیں ہے کہ آپ نے جسٹ اٹھایا کوئی بھی جملہ اور اس کو آپ نے ٹرانسلیٹ کر دیا۔ تو کہا یہ بہت ہی ہیوی اور بڑی رسپانسبلٹی ہے، اینڈ یو ہیو ٹو بی فیتھفل ان دا ٹرانسلیشن۔ سیکنڈ جو ان کا سیکشن ہے اس میں انہوں نے کچھ ٹرمز کو ڈسکس کیا ہے، جیسے ستپن جس کا مطلب سیدھا راستہ ہے، گیلان کا ٹرم کو، اس میں لینگویجز کیا یوز ہوئے ہیں، فارمز کیا یوز ہوئے ہیں، ہمارے پیرس اور گیلان جو ان سے ایٹریبیوٹ کیے گئے ہیں ان کو بتائے گئے ہیں، اور کس زمانے میں کون سے پیر ہمارے گزرے ہیں، اور کہاں کہاں ان کے حیات کے بارے میں، ان کے ٹائم کے بارے میں اور ان کے ڈیٹس کے بارے میں کہاں کہاں ڈاؤٹس ہے، اس کے بارے میں بھی انہوں نے انڈیکیٹ کیا ہے۔ پیروں کی بریف ہسٹری انہوں نے بتائی ہے، جہاں ان کے میریکلز کا ذکر آیا۔ یہ بہت شارٹلی، چونکہ یہ ان کا ایکچوئل ٹاپک نہیں ہے مگر انہوں نے جسٹ ریفرنس دیے ہیں۔ کہاں تفرقہ پڑا ہے جماعت کے اندر، خاص طور پر پیر حسن کبیر الدین کی وفات کے بعد سید امام شاہ کی پراتن اور ڈیزگنیشن کو لے کر، اور اس کے بعد ان کی اولاد میں جو ڈفرینسز ہوئے اور جس کی وجہ سے کچھ جماعتیں الگ ہوئی، ان کا ڈسکس کیا گیا۔ پیر کا ٹائٹل یوز ہوتا رہا، اس کے بعد کب یہ سید کا ٹائٹل، سادات کے ٹائٹل ہم یوز کرتے رہے، کس طرح انیشیلی یہ گناس ہمارے کھوجکی میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ انیشیلی یہ اورل تھا، اورل سے کھوجکی رائٹنگ میں آیا ہے، کھوجکی رائٹنگ کے بعد یہ گجراتی پرنٹنگ کے اندر آیا ہے۔ یہ پروسیس ہوا ہے جس کا انہوں نے ڈسکس کیا ہے۔ پھر وہ پوئٹری اور پروز کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ سیئنگ ہے کہ پوئٹری دلوں کو چھوتی ہے، شاعری دلوں کو چھوتی ہے، جبکہ پروز آپ کے مائنڈ کو اپیل کرتی ہے۔
تو کہتے ہیں کہ اس میں اس کتاب کو لکھنے اور ٹرانسلیٹ کرنے میں انہوں نے کوئی ٹریڈیشنل ڈاکٹرینل اپروچ نہیں لیا ہے کہ بھئی کانسیپٹ ڈسکس کیے جا رہے ہیں اس میں یا تھیمز ڈسکس کیے جا رہے ہیں. کہا میں نے کوئی کسی کانسیپٹ کا یا کسی ڈاکٹرین کو اس میں ڈسکس نہیں کیا ہے. کنٹینٹس، تھیمز، ریچول جو بھی گنانوں میں ہے، کہا یہ میرا عنوان نہیں ہے. اور اس کو جس طرح آپ علی آسانی کو دیکھیں گے ساری چیزیں آپ کو وہاں ملے گی، مگر یہ ان کا ڈسکشن کا فوکس نہیں ہے. ان کا فوکس پوئٹک ٹرانسلیشن ہے، اور اس پوئٹک ٹرانسلیشن کو سمجھانے میں باقی چیزیں وہ تعارف کے طور پر ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے ان کنٹینٹس کو ڈسکس نہیں کیا ہے. اور پھر گنان کے جو اوکیزن ریلیٹڈنیس ہے، آج جیسے گٹ پاٹ کا کھرا گنان، آپ گٹ پاٹ کا بیٹھا گنان ہے، یہ خوشحالی کا گنان ہے، یہ میت کا گنان ہے، روحانی خیال کا جو ایکچول گنان ٹریڈیشن جو ہمارا چلا ہے اس وقت یہ ساری چیزیں اس میں ہمیں نظر نہیں آتی. یہ سب لیٹر ڈیولپمنٹ ہے. ایون جب انسٹیٹیوشن یا امام کے ہندوستان آنے سے پہلے گنان پہ اتنے اتھارٹیٹیو ہمارا اپروچ بھی نہیں رہا ہے کہ بعد میں آگے چل کر آپ کا آفیشیل اور نان آفیشیل بھی ان آفیشیل بھی ہو گیا کہ سرٹن گنان جو طریقہ بورڈ نے اپروو کیے ہے یہ آفیشیل ہے. اور بس ہم تو ایک سارٹ آف بیوروکریٹائزیشن کا ورڈ اس نے یوز کیا ہے کہ ایون گنان کے اپروچ اور ہمارے فیتھ کے اپروچز کے لیے بھی ایک بیوروکریٹک اپروچ ہماری آئی ہے. جبکہ انسٹیٹیوشنز آئے اور امام کی ہدایت کے مطابق امام نے اپنا گرپ انسٹیٹیوشن پہ ہماری جماعت پہ جب انڈیا میں آنے کے بعد اسٹرانگ کیا. تو اوکیزنز ریلیٹڈنیس چیز جتنے بھی ہے ان کے اندر کہا وہ سب لیٹر ڈیولپمنٹ ہے، بعد کے ایڈیشن ہے. اس نے کہا کہ ان لائک تھیولوجی پوئٹری یوز دس ڈاکٹرنس. کا یہ جو پوئٹری ہے، گنان کے جو نظمیں ہیں، شاعری ہے، کا یہ وہ تھیولوجی کو استعمال نہیں کرتی. تھیولوجی کو یہ ڈاکٹرنس کو تھیولوجی کی طرح پریچ نہیں کرتی ہے. اگر ہے سوسائٹی میں، مارکیٹ میں اویلیبل ہے، وہ ان کو یوز کر. اٹ ڈز ناٹ propose them as in a creed, not defend or justify them. آپ بعض اوقات ہمیں گنانوں کے بارے میں یہی کانسیپٹ پایا جاتا ہے، گنانوں میں یہ تعلیمات دی جا رہی ہے. واقعی وہ تعلیمات دی جا رہی ہے یا وہ گنانوں کا میٹیریل ہے؟ ان میں گنان جو ہے وہ پروان چڑھا ہے کہ آیا وہ گنان کا فوکس ہے یا وہ جسٹ میٹیریل ہے جس کو گنان استعمال کر رہا ہے. دے آر دا سبجیکٹ میٹر اینڈ ناٹ دا ٹاپک آف دا پوئٹ. کا یہ ان کا خاص مقصد نہیں ان کو کنوے کرنا، مگر جو آئیڈیا وہ کنوے کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے جو سپورٹیو میٹیریل اویلیبل ہے اس سوسائٹی کے اندر، ان کو گنان کی پوئٹری جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے. اب میتھ اینڈ ہسٹری گنانوں میں عام طور پہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں اس میں داستانیں بہت ہے. اور نہ صرف گنانوں میں، آپ تھوڑی سی تاریخ سے پیچھے جاتے ہیں تو پھر ساری باتیں جو ہے وہ داستانوں کی باتیں آ جاتی ہے. اور مذہب میں داستانوں کا، کہانیوں کا، قصوں کا بڑا اہم کردار ہے. ایون قرآن شریف کا بھی آپ مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن شریف میں بہت سارے قصے ہیں. اور فقصص علیک کا اللہ فرمائے ان سے قصے سناؤ، ان کو یہ باتیں سناؤ، انہیں یہ خبر سناؤ، انہیں یہ خبر دو. تو قصے بہت پائے جاتے ہیں قرآن شریف کے اندر بھی. تو ہسٹری اینڈ میتھ ان دونوں کے درمیان، یعنی وہ چیزیں جسے آپ کہیں کہ ٹریڈیشن اینڈ ریشنالٹی، بعض باتیں جو آپ ٹریڈیشن پہ عمل کرتے آئے ہیں، اور دوسرا وہ کہ جنہیں آپ اپنے عقل کی، سوچ کی، لاجک کے معیار پہ پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہمارا ایک یہ فیشن ہے ماڈرن زمانے کا کہ ہم ہر چیز کو لاجک پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن مولانا نے فرمایا آف کورس اسلام از لاجیکل بٹ اٹ ڈز ناٹ مین ٹو ڈو اوے وتھ ونس فیتھ. لاجک کا مطلب کسی کے ایمان کو ختم کر دینا نہیں ہے. تو ہر چیز کا لاجک کے تحت آنا ضروری نہیں ہے. بہت سی چیزیں ان لاجیکل نہیں مگر سپرا لاجیکل ہوتی ہے جو لاجک کے ڈومین سے بالا تر ہوتی ہے. تو کا ریشنلٹی اینڈ کریٹیکل انالیسس کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے.
جو چیزیں ٹریڈیشن میں روایتاً آپ عمل کر رہے ہیں، اگر وہ آپ کے کرٹیکل انالیسس کے معیار پہ پوری نہیں اترتی تو آپ جب اس کو ربش نہ کریں. ان کا بڑا اسٹرانگ ہولڈ ہوتا ہے سوسائٹی کے اوپر. اس کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ اس کا رول ہے سوسائٹی پہ اور مذہب کے اندر. اس میں آپ جب کرٹیکل انالیسس پہ جاتے ہیں تو شاید آپ بعض چیزوں کو کوشچن کر کے اور اس کو ربش کر دیں. کچھ چیزیں آپ کو اس کو ریشنلائز کرنے میں نظر آ جائے، مگر اس کو ریشنلائز کرنے میں آپ بہت ساری چیزوں کو فراموش کر دیتے ہیں. انہوں نے بڑی اچھی مثال دی ہے ایکس رے کی. آپ ایکس رے کب کراتے ہیں؟ خاص طور پر آپ کے بون میں کہیں کوئی چیز آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنی ہو تو آپ ایکس رے کراتے ہیں. اور جب ہم ایکس رے کراتے ہیں تو جو چیز ڈاکٹر دیکھنا چاہتا ہے وہ نظر آ جاتا ہے. مگر ایکس رے آپ کو جو کچھ دکھاتا ہے وہ سب کچھ نہیں ہے. آپ کو آپ کی ریکوائرڈ چیز دکھانے کے واسطے ایکس رے بہت ساری چیزوں کو ایلیمینیٹ کر دیتا ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے فیس کا ایکس رے اپنے گھر میں رکھنا پسند کریں گے؟ آپ کے چہرے کا ایکس رے. کوشش کریں گے کہ چہرے کا ایکس رے نہ نکلے کبھی بھی. دانت کا نکلتا ہے بہت بہت. کبھی خدا نہ کرے کوئی اسکل کا مسئلہ ہو، چہرے کا ایکس رے رکھے. کون آپ اپنے البم میں سجا کے رکھنا چاہیں گے؟ کوئی نہیں رکھے گا. لیکن ہمارا اپنا ہی ہے نا. وائی؟ ایکس رے آپ اپنے فوٹو تو بہت رکھتے ہیں اپنے چہرے کا، ایکس رے کا کیا پرابلم ہے؟ بیکاز ایکس رے ہائڈ سو مینی تھنگ. آپ کی خوبصورتی اور انفارچونیٹلی مے بی دا ہاررس آف اٹ، وہ خوبصورتی یا خوفناکی جو کچھ بھی ہے اس کو ایکس رے چھپا دیتا ہے. تو آپ ریشنلائزیشن کے چکر میں جا کر آپ کو جو دیکھنا ہے وہ تو آپ نے دیکھ لیا، لیکن پورا حسن جو ہے اس کا آپ نے بیڑا غرق کر کے رکھ، پوری خوبصورتی کو آپ نے ہٹا کے رکھ دی. تو کہا جسٹ آپ ریشنلائزیشن کی بات نہ کریں، مگر دیکھیں کہ یہ جو متھ جس نے سوسائٹی کو سنبھالا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، اس کا کتنا اسٹرینتھ ہے اور اس کی کتنی پاور ہے. جو لارجر دین لائف جسے آپ کہتے ہیں، بندے آتے ہیں چلے جاتے ہیں مگر متھ اپنی جگہ پہ کھڑے رہتے ہیں صدیوں تک. کہا پرسنس ورسز فیگرز. مذہب کے اندر شخصیات ہوتی ہیں اور فیگرز ہوتے ہیں، اور آپ کو ان دونوں میں فرق کرنا پڑتا ہے. مولا مشکل کشا مرتضی علی صلوات اللہ علیہ ایز اے پرسن نبی صاحب کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے، اینڈ علی ایز ہے بھی علی ہوش سے بھی علی ایسا وچن تمہیں دل میں دھرنا. یہ دونوں چیزیں میں ہم ڈفرینس کرتے ہیں نا. مولا علی ایز اے پرسن اینڈ علی ایز اے فگر. یا علی کنتم علی الانبیاء سرا معی جہرا. اے علی آپ تمام پیغمبروں کے ساتھ باطن میں تھے، میرے ساتھ ظاہر میں تھے. اب اس حدیث کو آپ کرٹیکل انالیسس میں لائیے اور اس پہ ججمنٹ دیجیے. پہ آپ کہاں ڈھونڈ کے نکالیں گے کہ اے علی تو تمام پیغمبروں کے ساتھ باطن میں تھا؟ اس سے کوئی جو آپ کا علی ایز پرسن ہے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس علی ایز فگر. تو یہ بیک گراؤنڈ کریٹ کر رہے ہیں کہ گنانوں کو جب آپ سمجھیں تو ان چیزوں کو آپ ربش نہ کریں. یہ چیزیں اپنی جگہ پہ بہت امپورٹنٹ. جو فگرز ہیں وہ فگرز وہ پرسنس نہیں ہے، پرسنس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ یہ فگرز ہے. بڑی اچھی مثال دی انہوں نے. that myth is not bad history کہ بھئی یہ تاریخ میں تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے اس لیے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. بیکاز اٹ از ناٹ ہسٹری، اٹ از بیونڈ ہسٹری. تو تاریخ میں کہاں سے ملے گا؟ آپ ایون انبیاء کی ہسٹری، قرآن حکیم آدم علیہ السلام کا قصہ جو بیان کیا گیا، آپ کرٹیکل انالیسس کر کے کیا ہسٹری کو دیکھ کر آپ ججمنٹ لگائیں گے اس پہ؟ یا آپ اس کے ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز جو ہے اور اس کا جو سمبولزم ہے اس کو لے کر آپ مذہب کو چلا رہے ہوتے ہیں. تو myth is not bad history, it is other than history. یہ ہسٹری کا ڈومین نہیں ہے گا، اس لیے ہسٹری کو اس پہ بات نہیں کرنا چاہیے. اس میں ہم دیکھتے ہیں نیشنل جیوگرافی کے اینیمل پلانٹ کے اندر کروکوڈائل، پانی کا ایک آبی جانور، ایک بہت بڑے بیسٹ، بہت بڑے
بری جانور زمین پہ جنگل پہ رہنے والے جانور کا شکار کرتا ہے اور اسے گرا دیتا ہے، اور ہم یہ ججمنٹ دیتے ہیں کہ کروکوڈائل اس بفیلو سے زیادہ پاورفل ہے۔ 99% لوگوں کا یہ ججمنٹ ہوتا ہے کہ کروکوڈائل نے بفیلو کو پانی میں گرایا، بھینسے کو، یہ بہت پاورفل ہے، مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس بھینس کو کروکوڈائل نے کہاں گرایا ہے؟ جنگل میں جا کے پکڑ کے لایا، جنگل پہ لینڈ پہ جا کے پکڑ کے لایا ہے، یا اس وقت کا انتظار کیا ہے کہ جب یہ بندہ پانی میں آئے تبھی اس کو پکڑے؟ جب وہ بھینس پانی میں آیا ہے پانی پینے کے لیے تب اس کو پکڑتا ہے، پانی میں گراتا ہے، اور بھینس کی قوت زمین پر ہے، پانی میں نہیں ہے۔ وہ بری ہے، وہ بحری نہیں ہے، پانی میں نیوٹرلائز ہو جاتا ہے، اس کی ساری طاقتیں ختم ہو جاتی ہے، تب کروکوڈائل اس پہ حملہ آور ہوتا ہے، اس کو نیوٹرلائز کرنے کے بعد اس کا شکار کرتا ہے۔ کہا بالکل اسی طریقے سے جب کریٹیکل انالیسس کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے متھ کو مات دے دیا ہے، تو آپ نے بالکل ایک بہت بڑے بیسٹ کو پانی میں لا کے مارا ہے۔ آپ اس کے لینڈ پہ جا کے تو ماری تو دکھائیے، آپ اتنے طاقتور ہیں تو آپ اس کی زمین پر جائیے، وہاں شکار کر کے لائے، ایک لات برداشت نہیں ہوگی اس کروکوڈائل سے۔ تو اب کتنے پاورفل آرگیومنٹس ہیں کہ جہاں وہ خود اپنے آپ میں نہیں ہے، کب متھ کوئی کریٹیکل انالیسس پہ پورا اترنے والی چیز نہیں ہے، وہ اس سے بیونڈ ہے، کہ اس کو اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیے، پھر اس کے پاور کا اندازہ لگائیے۔ پانی کا جانور پانی کا ہے، اس کا پاور جو ہے وہ ادھر ہے۔ تو جب آپ اس میں ٹائم کی بات کرتے ہیں، ہسٹورینس ٹائم جو ہے یہ گھڑی کا ٹائم ہے، 6 بجائے کہ 5 بجائے کہ 4 بجائے، 5 سال 10 سال 20 سال، لیکن جو میتھیکل ٹائم ہے وہ لمٹ لیس، علی اننت 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 علی انت جو سامی انت جو انتو ہی جانے، یعنی آپ انفینٹی کی بات کر رہے ہیں، جس طرح گنالوں کے یوگا کی بات ہوئی ہے، کلب کی بات ہوئی ہے، قرن کی بات ہوئی ہے، یہ ایسے ٹائم کی بات کی گئی جو ایکچولی ٹائم لیسنس ہے، وہ ایسا ٹائم ہے کہ جس کا آپ شمار نہیں کر سکتے۔ تو ہسٹورین کا ٹائم اور ہسٹری کا ٹائم اور میتھ کا ٹائم یہ دونوں سیم نہیں ہے، اس لیے کوئی ہسٹری لکھنے والا میتھ کے ٹائم کو نہیں سمجھ پاتا ہے، اس لیے اس پہ ججمنٹ نہیں دینا چاہیے۔ جس طرح ہم انسان کی باڈی کی اگر اسٹڈی کریں تو صرف ہمیں اس کی ہڈیوں کی اسٹڈی نہیں کرنی پڑتی ہے، آپ اس کے ہارٹ کی اسٹڈی کرتے ہیں، آپ اس کے برین کی اسٹڈی کرتے ہیں، آپ اس کی سول کی سائیکی کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے آپ کسی لٹریچر کی اسٹڈی کریں، اور جو سمبلز ہیں، سمبلز میں آپ فیکٹس کو دیکھنے کی کوشش نہ کریں، سمبلز ہوا کرتے ہیں۔ Figures are archetypal rather than empirically imagined۔ جو فگرز کی بات ہو رہی ہے وہ مثالی قسم کی ہے، علامتی ہے، آپ ان کو فگر کے طور پر بالکل پریکٹیکل دیکھنے کی کوشش نہ کریں، وہ آپ کے ریکارڈ کے واسطے نہیں ہے، وہ ایک کمیونٹی کی جو لیونگ اس کی جو امیجنیشن ہے، اس امیجنیشن کا یہ حصہ ہوتا ہے۔ ڈبلیو ایوانو کو انہوں نے یہاں ذکر کیا ہے، اور ہم میں سے بہت سے لوگوں نے ڈبلیو ایوانو کو پڑھا ہے۔ پہلے انہوں نے عربک اور پرشین لٹریچر پہ کام کیا، اور گنان لٹریچر پہ انڈیا کام کرنے والے وہ پہلے اورینٹلسٹ تھے، امام کی ہدایت کے مطابق انہوں نے کام کیا، اور بہت شاندار کام انہوں نے کیا۔ مگر انہوں نے صرف ایوانو کی ایک غلطی ہے جس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے انہوں نے، اور معذرت کے ساتھ کہ انہوں نے میں انچیریٹیبل نہیں ہونا چاہتا ایوانو کے ساتھ، مگر ایوانو سے جو مسٹیک ہوئی ہے کا اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، کیونکہ وہ ایک مائنڈ سیٹ بن گیا۔ اس وقت بھی لوگ یہی سوچا کرتے تھے، اور آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو گنانوں کے بارے میں بالکل اسی پیٹرن پہ سوچ رہے ہیں۔ Comparing Ginans with Arabo-Persian Ismailism, to read Ginan with the filter of Arabo-Persian Ismailism is misguided۔ کہ ایوانو پہلے عربک اور پھر پرشین لٹریچر کا مطالعہ کر کے آیا، اور اس کے بعد اس نے گنانوں کا مطالعہ کیا۔ ایوانو himself did not read any Indian languages۔ ایوانو نے میڈیم کے ذریعے سے، انفارمنٹ کے ذریعے سے کام کیا۔ تو کہاں آپ پہلی بات تو یہ ہے، آج بھی ہم گنان لٹریچر کی بات کرتے، بھئی اس میں قاضی نعمان کدھر ہے،
اس میں ناصر خسرو کدھر ہے، اس میں سجستانی کدھر ہے، اس میں کرمانی کدھر ہے، اس میں المعین الدین فی الدین شیرازی کدھر ہے؟ بھائی میرے، یہ ان لوگوں کے کلام تو نہیں ہے نا. آپ ان میں کیوں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ڈفرینٹ ٹائم کے لوگ ہیں، ڈفرینٹ ایریاز کے لوگ ہیں، ڈفرینٹ تھاٹس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہ بالکل ڈفرینٹ جگہ پہ آپ بات کر رہے ہیں. تو کہا یہ آپ ہمارے جو ٹریڈیشنل پرشین، عربک، فاطمید اور علمود کے چشمہ لگا کر آپ گنان کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ مس گائیڈڈ ہوں گے. کہ آئیوانوں کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، مگر جو تھاٹ اس وقت تھا پریولنٹ اور آج بھی بولے یہ موجود ہے لوگوں کے ذہنوں کے اندر، کہ گنانوں کو بادی النظر جس سے ہم کہتے ہیں، ایٹ فرسٹ سائٹ دیکھنے کے نتیجے میں اس کے ذہن میں جو فاطمی لٹریچر بھرا ہوا تھا اس پر انہوں نے گنانوں کو کمپیریزن کیا، اور گنانوں کے بارے میں ہم کہیں گے کہ ان کا جو فیصلہ تھا یا اسٹیٹمنٹ تھا وہ ناپسندیدہ تھا، کہ انہوں نے کمپیئر کیا ان کو فاطمی لٹریچر کے ساتھ اور کہا کہ بھئی اس میں تو یہ تو محض کنورژن ٹولز کے طور پر استعمال ہوا، باقی اس میں کچھ بھی نہیں دھرا ہے. اس نے مثال دی ہے کہ ایک ایبسرڈ قسم کے کمپیریزن جو ایوانوں نے جنت پوری اور سفرنامہ آف پیر ناصر خسرو، جنت پوری آف سید امام شاہ، کہ ان دونوں کے درمیان کمپیئر کر کے اس نے پیر ناصر خسرو کے سفر نامے کو ایک بہت ہی بہترین ٹریولوگ کا درجہ دے کر سفر نام اپنے جنت پوری کو ربش کیا بالکل. کہ یہ کیا ہے اس کے اندر؟ یہ جو دو رپورٹنگ ہے یہ دونوں کوئی ٹریولوگ نہیں ہے، دونوں سفر نامہ نہیں ہے. ایک فزیکل سفر نامہ ہے، ایک اسپریچول ریلیجیس امیجنیشن ہے. آپ ایک سفر نامے کو معراج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کمپیئر کریں گے اور آپ وہ ڈیٹیل ڈھونڈنا چاہیں گے، جی یہ جو معراج میں یہ جو ساری باتیں بتائی گئی ہیں جی یہ کریٹیکل انالیسز میں تو نہیں آتی ہیں، یہ ویریفائیبل تو ہے نہیں، تو آپ کیا ججمنٹ دیں گے ان کے اوپر؟ آپ وہ بھی ایک فزیکل ٹریولوگ کو سامنے رکھیں کہ یہ کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا، جو ایک بہت ہی انہوں نے کہا کہ ایک ایبسرڈ قسم کا کمپیریزن ہے. جو کہ اسی طرح 52 گھاٹی امیجنیشن ہے، وہ امیجنیٹری پوئٹری ہے کہ جہاں ڈفرینٹ گھاٹی سے پنشمنٹ کے لوگوں کو گزرنا پڑ رہا ہے. جس طرح قرآن شریف کے اندر جنت و جہنم کی جو باتیں کی گئی ہے، امیجنیشن ہے اس کے اندر، کہ اسے آپ کریٹیکل انالیسس کے تحت لانا چاہیں گے تو آپ کیا فیصلہ صادر کریں گے اس پہ؟ تو کہا یہ کمپیریزن جو ایوانو کر گئے، اور کہا اسی سے ہم میں سے ہمارے آج کے بھی بہت سے ریڈرز جو ہیں وہ اسی سے سفر کر رہے ہیں. ایوانو ایکسپیکٹڈ گنانس ٹو بی ری انکارنیشن آف پرشین اف ناٹ فاطمید تھاٹ. دیٹ کین ناٹ بی، یہ نہیں ہو سکتا کہ بھئی ہمارا گنان جو ہے وہ اسی کا ری انکارنیشن. بٹ اٹ واز فار ٹو جینوئن ٹو بی جسٹ ڈریس فار دا تھاٹس آف اندر ٹائم اینڈ ایریا. کہ یہ اپنی جگہ پر ایک بہت ہی اتنی جینوئن سی چیز ہے، اصل چیز ہے، کہ وہ اپنے آپ کو کسی کی کاپی کے طور پر استعمال کرے. کہ گنان اپنی جگہ پر ایک بہت ہی جینوئن لٹریچر ہے. اوکے، آج بھی ہم ہمارے کونسے پیپر کے اندر بھی ہمارے پیروں نے، ہمارے دائیوں نے ہندوستان میں دعوت کا کام کیا. وہ بہت اسٹرانگلی آبجیکٹ کر رہے ہیں، پلیز آپ لوگ خیال رکھیے گا. کہا بھئی ہندوستان میں نہ کوئی دعوت ہوئی ہے اور نہ کوئی دائی تھے وہاں پہ. انہوں نے کہا ہم بہت ہی کامنلی یہ بات استعمال کرتے ہیں انڈیا کے واسطے بھی، کہ ہندوستان میں ہمارے دائیوں نے ہمارے طریقے کی دعوت کا کام کیا. کہا گنانوں میں کہیں، پورے گنان لٹریچر میں کہیں بھی نہ لفظ دعویٰ استعمال ہوا ہے اور نہ ہی لفظ دائی استعمال ہوا ہے. کہا یہ اگین ہمارا وہ سوچ ہے. آف کورس دعوت کا نظام اپنی جگہ پر ہے، لیکن کہا کہ غیر ضروری طور پر آپ ان ٹرمینالوجیز کو یہاں بھی امپوز نہ کرے. کہا مشن اپنی جگہ پر ہے مگر گنار ان کو کبھی استعمال نہیں کرتا. پانچواں جو ان کا سیکشن میں بات کرتے ہیں، امامت اور مولا علی کا جو فگر ہے اور یہ جو ٹاپک ہے وہ گنان میں اوور ویلمنگ ہے. مولا علی ایڈریسی بھی ہے اور انہی کی بات کی جا رہی ہے، انہی سے بات کی جا رہی ہے.
انہی کا تعارف کروایا جا رہا ہے اور مولا علی سے ہی تمام گفتگو کی جا رہی ہے، اور وہ ہسٹوریکل فگر نہیں بلکہ جو ہے بھی علی ہو سے بھی علی والی بات ہے۔ اوتار کو انہوں نے ڈسکس کیا کہ اوتار کوئی ری انکارنیشن نہیں ہے۔ اوتار کا مطلب ہی آپ ہندی میں دیکھیں گے، سنسکرت میں اوترن کا مطلب ہوتا ہے تو ڈسینٹ، نیچے آنا۔ تو اوتار کا مطلب ڈسینٹ ہے، ایپیفینی، مظہر، مینیفیسٹیشن، اپیئرنس، دے بلونگ لیس ٹو میٹیریل ہسٹری دین ٹو پوئٹکس آف دا سیکرڈ۔ کہا اس کو آپ فزیکل ہسٹری میں نہ لیں، جتنے بھی اوتاروں کی بات ہوتی ہے وہ فزیکل میٹیریل ہسٹری کی بات نہیں ہے بلکہ اٹ از دا پوئٹک آف دا سیکرڈ۔ دے یوزڈ اٹ ایٹ مینس رادر دین دا اینڈس۔ کا یہ ان کو بیان کرنا پیروں کا مقصد نہیں تھا، مگر یہ مٹیریل بہت ایزیلی سوسائٹی کے اندر یوز ہو رہا ہے، جس سے ہمارے پیروں نے بھی اپنے کلام کے اندر استعمال کیا ہے۔ دین ہی ٹاکس اباؤٹ ریلیجن اینڈ کلچر، کہ کوئی بھی ریلیجن کلچر فری نہیں ہے۔ ایون آپ اسلام کی بھی بات کریں، دا کلچر فری اسلام از این ایبسٹریکشن فرام ہسٹورک۔ یہ دنیا میں کوئی بھی مذہب جہاں بھی ہوا ہے، ایون آپ اسلامی تعلیمات کی بات لے لیجئے، سیکرڈ لینگویجز کی بات لے لیجئے، وہ اس وجہ سے ہے کہ سرٹن ایریا میں وہ چیز ریویل ہوئی ہے جہاں وہ زبان بولی جاتی تھی۔ تو کسی بھی فیتھ کو، مذہب کو کلچر سے آپ آزاد نہیں کر سکتے ہیں، اور جو ریلیجن ہے وہ ایک آرگینک ہول، اے بلینڈ آف انڈیجنس اینڈ فورن موٹیوز۔ وہاں جو بھی کام ہوا ہے لوکل چیزیں بھی شامل ہیں اور باہر سے بھی جو تعلیمات آئی ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ کہ ان کو جس طرح میں نے آپ کو مثال دی ڈومینک سلا خان کی بک میں سے، کہ ان کو کسی بھی قسم کی اینگزائٹی نہیں تھی۔ آج ہمارے پاس، آج ہم پہ بہت زیادہ اینگزائٹی ہے، ہم بہت زیادہ اندر اسٹریس ہے اپنے فیتھ کی پریکٹس کے بارے میں، اپنے فیتھ کے بارے میں بات چیت کرنے کے بارے میں، ایون کوئی سیکرڈ ہستی کے نام لینے کے سیلوٹیشن کے بارے میں بھی ہم اتنے زیادہ کانشیس اور اتنے زیادہ انڈر پریشر ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم مذہب پہ عمل کر رہے ہیں، مذہب کی بات کر رہے ہیں یا کہاں آ گئے ہیں۔ لیکن آف کورس یہ اینگزائٹی ہے بعض صورتحال کی وجہ سے، کہ ان کو کوئی اینگزائٹی نہیں تھا۔ وہ اللہ تیرو نام، ایشور تیرو نام، دیٹس واز فائن فار دیم۔ رام رحمان دونوں ایک گسائیاں، ان کے لیے کوئی بلاسفیمی نہیں ہے اس کے اندر، کوئی پرابلم نہیں ہے ان کو اس کے اندر۔ ان کے اندر علی ایز 10th اوتار آف وشنو اینڈ علی ایز خلیفہ اور جانشین آف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از فائن۔ علی اس چینل سے آ رہے ہیں، عربین ہسٹری سے، یا علی وشنا پوری سے ڈسینڈ ہو کے آ رہے ہیں، اوکے، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے ان کو ڈیفائن کرنے میں، وہ دونوں سر چل رہا ہے ساتھ ساتھ۔ ان کو یہ اینگزائٹی تو بعد میں پیدا ہوئی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یہ صرف جو پولیمکس، جو مذہب پہ بہت زیادہ بحث و مباحثہ جس پہ آج ہم ہیں، پولیمکس جہاں پہ آتی ہے تو وہاں ہمیں ڈیفائن کرنے کی اس اینگزائٹی میں جانا پڑتا ہے، اور اس میں آپ کو جو آج ہماری صورتحال ہے کہ لوگوں کو اپنے مذہب کو باہر والوں کی نظر سے دیکھنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ اور آج ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے مذہب کو دوسروں کی نظروں سے دیکھنے کے لیے مجبور ہو رہے ہیں کہ ان کو ہم کیا دکھائیں۔ گنانس آر ناٹ آئسولیٹڈ فرام کنٹمپرری لٹریچر۔ ٹھیک ہے، گنان کوئی بالکل آئسولیشن میں ڈیولپ نہیں ہوا ہے۔ بہت سے سملر میسیجز دینے والے صوفیہ، سملر میسیجز دینے والے سنت اور بھگت سوسائٹی میں موجود ہے۔ بنگال کی مثال دی کہ بنگال میں صوفیہ جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وشنو کا 10واں اوتار مان رہے ہیں، جبکہ وشنو ایٹ کے اندر مولا علی کو 10واں اوتار کے طور پہ مانا ہے۔ بنگال میں جو ہے وہ رسول خدا کو 10ویں اوتار کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کو فائنل ویدا کے طور پہ پیش کیا گیا ہے، اور مرشد کی پوزیشن ویز وی فارمل پریکٹس آف فیتھ اینڈ اسکرپچر، مرشد ہمیشہ ہائیسٹ رہا ہے،
اور مرشد کو اتنا بڑا مقام دیا گیا ہے کہ آج شاید آپ اپنی زبان پہ وہ چیزیں لا بھی نہ سکے، جو درجہ، جو مقام ایک صوفی ماسٹر کو، ایک مرشد کو، ایک گرو کو دیا جا رہا ہے، وہ ڈیوائن سے ایکول ہو رہا ہے بالکل. کہ یہ، اور وہ صرف اسماعیلزم کے اندر نہیں، اس سوسائٹی کے اندر جو اور لوگ تعلیمات دے رہے ہیں، صوفیہ ہیں، گروز ہیں، وہ یہ تعلیمات دے رہے ہیں. they were drawing from a common pool، جو میں بات کر رہا تھا، سب ایک ہی ایک کامن نالج ہے، اس میں سے ہر ایک لے رہے ہیں اور اپنا کھانا کھا رہے ہیں، کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہو رہا. اور جو ارلیئر مینوسکرپٹس ہے کا، اس کے اندر آپ کو گنانوں کے ساتھ ساتھ بہت سے بھجن ملیں گے، اس میں صوفی شعراء کی چیزیں ملیں گی، اس میں اور بہت ساری چیزیں ملیں گی. مطلب یہ ساری چیزیں بہت کامن تھی جو ہمارے جماعت کے اندر بھی استعمال ہو رہی تھی. دین اٹ ٹاکڈ اباؤٹ کنورژن. یہ بہت ہی کامن ٹرم استعمال ہوتا ہے جی. ہمارے پیروں نے کنورٹ کیا لوگوں کو، ہندو بس باہر سے مذہب لے کر آئے، کہا جی تم اپنا چھوڑو، یہ ہمارا اسلام پکڑو، اور وہ سب ہو گیا، اسلام اسماعیلی بن گئے، مسلم بن گئے. کہا یہ اتنا ایسا سادہ پروسیس نہیں ہے، اور کنورژن کو آپ اس طریقے سے نہ لو. اٹ از ناٹ سبسٹیٹیوشن. آپ کا ہٹا گیا، اس کو ڈال دیا، ٹھیک ہے، آپ کا فیتھ ہٹ گیا، اب یہ فیتھ آ گیا. کہ ایسا کوئی چیز کنورژن میں نہیں ہوتا. ایکسیپٹینس آف بلیف وداؤٹ چینج فرام پوائنٹ اے ٹو بی. وہاں سے ایک چیز آئی، یہاں تک آپ تک ایکسیپٹینس ہوئی، یہ وداؤٹ چینج، اس میں کوئی ماڈیفیکیشن کچھ بھی نہیں ہوا، آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، کہ اس کا نام کنورژن نہیں ہے، اور ایسا کوئی کنورژن ہوا بھی نہیں ہے. اٹ از رادر سوسائٹی ایکچولی انڈر گوئنگ چینج، not as a passive acceptance of a monolithic outside essence, but as a creative adaptation of the unfamiliar to what is already familiar, a process in which the former may change to suit the latter. کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ باہر سے آیا آپ نے لے لیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک پروسیس ہے. جو چیز آ رہی ہے وہ اپنے آپ کو لوکل کنڈیشن کے ساتھ سوٹ کرنے کے لیے اس میں کافی تبدیلی آئی ہے. یہ بات ہے جو ریچرڈ ایٹن کہتے ہیں. اور اس میں کیا چیزیں آتی ہے کہ ان کمنگ آئیڈیاز جو بھی باہر سے آ رہی ہیں چیزیں اینڈ سمبلز آر لوکلی کنسیپچولائزڈ. اس کو ایز اٹ از نہیں ڈالا گیا کہ ہم گنان میں قرآنک ورڈس اور فاطمی چیزیں اور فاطمی سمبلز اور فاطمی ٹرمز ڈھونڈ رہے ہیں، وہ لوکلی کنسیپچولائز کیے گئے ہیں. ویورڈ فرام دا ریسیپینٹ vantage point, they are remolded from the beginning. جو ان کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، آنے سے پہلے جو چیزیں آ رہی ہیں ان کو کافی چینج کر کے اور کافی بدل کے لایا جا رہا ہے. incoming notions are lined up alongside existing. جو آلریڈی ان کے پاس ہے، جن پہ عمل کر رہے ہیں، ان کے سائڈ بائی سائڈ ان کو بھی رکھا گیا ہے، اور گریجولی وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ہم آہنگی کے ساتھ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اور یہ ایک ون ٹائم پروسیس نہیں ہے، کہا یہ ایک کنٹینیوم ہے. نئی سے نئی چیزیں ٹائم کے ساتھ ساتھ ایڈ ہوتی جا رہی ہے. اور یہ کوئی ایز آئی سیڈ کہ کسی ایک زمانے میں تک محدود نہیں رہی تھی، بلکہ اور کسی ایک کمیونٹی کے ایک ایریا تک محدود نہیں رہتی ہے، بلکہ ان کے لائف کی جو سارے اسپیکٹ ہے، ان کے سوشل، پولیٹیکل، اکنامک، کلچرل، ان تمام چیزوں پر یہ اثر انداز ہوتی ہے. اوور سمپلیفائڈ نوشن آف کنورژن. اٹ از اے ٹو وے ٹریفک. اٹ از ایٹ ونس سائیکولوجیکل، اسپریچول اینڈ کلچرل. کا یہ اتنا سادہ سا پروسیس نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں. کا یہ ہم اس کو بہت اوور سمپلیفائی کر رہے ہیں کہ جی ہم نے آ کے اپنی بات سنا دی اور آپ نے مان لی اور بات ختم ہو گئی. کا یہ بہت ہی لانگ پروسیس کے تحت یہ چینج آف فیتھ ہوتا ہے. کنان جو ہے وہ فاطمید یا پرشین لٹریچر کے تھاٹس جو ہے وہ انڈین تھاٹس کے اوپر یہ اس کا سپر امپوزیشن نہیں ہے. یہ لوکلی انڈیجنس پروڈکشن ہے، آرگینک کریٹیوی ہے، کیٹلائز بائی اے نمبر آف پروسیس. کیا کیا پروسیس، شاید بہت ساری چیزوں کے بارے میں چونکہ ہسٹری میں ساری چیزیں مل نہیں رہی ہے، بہت سے ہمارے پاس بلینک ایریاز ہے شاید جس کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو، لیکن ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو عرب و پرشین
एरियाज से थॉट्स जो है उनका आना जाना हो रहा था और उस वजह से वो थॉट्स आए हों, मगर उनको लोकल कंडीशन के साथ रिमोल्ड करके उनको वहाँ पे पेश किया गया है। मगर उसमें इमामत और इनवर्ड डिमेंशन ऑफ द फेथ, इसको हमेशा इंटैक्ट रखा गया। आप पूरे गिनान को आप देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ इमामत और फेथ की जो बातिनी प्रैक्टिस है, फेथ की जो अंदरूनी वैल्यूज़ है, उसको हमेशा अपहोल्ड रखा गया है। और बड़ी अच्छी मिसाल दी, जैसे कि आप किसी गैर मुल्क से कुछ पौधे उठा के ले आते हैं और आप अपनी ज़मीन में वो पौधे लगाते हैं। वो ज़मीन उनके लिए शायद अजनबी ज़मीन हो, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो पौधे उस ज़मीन में के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, उसके आसपास के पौधों के साथ भी अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, और फिर वो उसी लोकल ज़मीन का एक पौधा बन के और परवान चढ़ने लगते हैं। का इस तरीके से ये चीज़ें जो है वो इस इलाके के अंदर आई है। गिनान जो है ख़ास टाइम और एक ख़ास प्लेस में इवॉल्व हुआ है और एक ख़ास हमारे तारीख़ के ख़ास एरिया तक जो है वो तालीमात रही है। इसको आप हमें इतना ओवर एंथुसियास्टिक नहीं होना चाहिए कि हम कहें जी सारे इस्माइलिज़म की तालीमात जो है वो बस गिनानों में है और गिनानों को समझ लो तो आपको सारा इस्माइली मदद समझ में आ जाएगा, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो आपको रियलिस्टिक होने की ज़रूरत है कि जिस वक्त ये तालीमात जहाँ दी गई है, एक ज़माना था इंडियन इस्माइलीज़ ही इस्माइली तरीके में इस्माइलियों का शायद एज होल समझे जाते थे कि यही इस्माइली है। आज वही इस्माइली जो किसी ज़माने में होल समझे जाते थे, आज एक बहुत बड़े होल के पार्ट है। तो जो तालीम एक पार्ट में दी गई है, उसके लिए आपका ये क्लेम न करें कि ये हमेशा के वास्ते और पूरी इस्माइली जमात के लिए आपके सारे मसाइल का हल पेश करेंगे, का वो आपको नुकसान देगा रादर देन कि ये कोई फ़ायदा पहुँचाए आपको। ट्रांसलेशन के बारे में वो कहते हैं कि वो बहुत स्ट्रांगली डिसलाइक करते हैं प्रोज़िक ट्रांसलेशन को। भाई पोइट्री का ट्रांसलेशन प्रोज़ में कहा ये हो ही नहीं सकता और होना नहीं चाहिए। कहा अब बिल्कुल अच्छी उन्होंने एक मिसाल दी कि भाई आप कहते हैं ये मेरा रूम है, आपका बेडरूम है या कुछ भी है, आप उसको रूम कहते हैं, लेकिन आप उसमें से आपका पलंग निकाल डालते हैं और आपके सारे डेकोरेशंस निकाल डालते हैं, पर्दे भी निकाल डालते हैं, आपके सारे पेंटिंग्स निकाल डालते हैं, फिर आप कहते हैं ये आपका बेडरूम है। तो क्या कुछ बचता है आपको? चार दीवारी के सिवा आप क्या कहेंगे उस रूम को? तो उसको उस रूम को रूम कहलवाने के लिए क्या बचा है आपके पास? चार दीवारी तो है, एक कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से रूम है, अदरवाइज जिसे आप रूम कहते हैं, जिसमें आपके रूम होने की फील आपको होती, वो नहीं है। तो कहा अगर एक पोइट्री के अंदर जो पोइटिक ब्यूटी है, लैंग्वेज की ब्यूटी है, जो उसमें रिदम है और जो अंदाज़े बयान है, का उसको आप निकाल के ख़त्म कर दें और एक प्रोज़ में बयान कर दे, तो का वो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। तो वो बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं, उनके हिसाब से गिनान का जो है वो प्रोज़ में तो तर्जुमा होना ही नहीं चाहिए। वो कहते हैं ये रिक्रिएशन नहीं है, बल्कि इट्स रिक्रिएशन बट नॉट न्यू क्रिएशन। कहा हम इसको नया नहीं बना रहे हैं, हम इसकी असर नौ तामीर कर रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, आप यू आर बेटर टू जज दिस। वो कहते हैं इसका मतलब ये है कि अगर वो गिनान बोलने वाले या वो शुअरा आज के ज़माने में इंग्लिश बोलने वाले मुआशरे में होते और वो बातें करते, तो वो किस तरह वो बात करते का मैं उसको उस तरह बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बेहतर जज हैं कि ये स्टेटमेंट कितना आप इसको कितना हज़म कर सकते हैं कि उसको इस तरह बयान करने की मेरी कोशिश है कि अगर वही दाई वही पीर आज के ज़माने में लंदन में बैठे होते, अंग्रेज़ी उनकी पहली ज़बान होती और वो अंग्रेज़ी लिटरेचर के माहिर होते और उस ज़बान में वो शायरी कर रहे होते, तो किस तरह बयान करते। उन्होंने गिनानों के जो ट्रांसलेशन किए हैं उसको उस तरह पोइट्री में तर्जुमा किया है। तो पोइट्री का पोइट्रिक ट्रांसलेशन करने का इनका ये मकसद है। ट्रांसलेट करने में जो डिफ़िकल्टीज़ है वो उन्होंने डिस्कस किया है, जो पहले भी बात हुई, और क्या मेथड उन्होंने फॉलो किया है वो डिस्कस किया है कि हम पूरी यूनिट, कहते हैं पूरा, जिस तरह हम लोग गिनान तर्जुमा करते हैं, कोशिश करते हैं लाइन टू लाइन तर्जुमा करें, थोड़ा सेंस बन जाए तो लोगों को दे देते हैं, मगर वो कहते हैं मैं या तो पूरा पार्ट उठाते हैं, पूरी यूनिट उठाते हैं, पूरा फ्रेज़ उठाते हैं और उसके
اس کو ریدمک بنا کر جس لینگویج میں لانا چاہتے ہیں اس لینگویج میں نئے طریقے سے اس کو کریٹ کر کے پیش کرتے ہیں. بعض اوقات ایک لائن کے لیے آپ کو کئی لائنوں کا بھی ترجمہ ضرورت پڑ جائے. ایٹماسفیئر جو فیلنگ اینڈ ٹون ہے کہتے ہیں وہ بہت ضروری ہے جس کو مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آرکیک ورڈ جو ہے جیسے بھائی داؤ اور شاول کا یہ اس قسم کی جو وہ اسکرپچرس کے ورڈ سے کا میں نے اس کو ایوائڈ کیا ہے. پھر وہ فائدہ نہیں رہے گا کہ میں ماڈرن لینگویج میں ترجمہ کروں اور اس میں ورڈنگس وہ ڈالوں گے ان کو پھر اگین یہ محسوس ہو کہ وہ کوئی 800 سال پرانی چیز پڑھ رہے ہیں. جھوٹا مرنا سب جگ مرے صدگور کہہ رہے میں سے اس کو انہوں نے انٹرپریٹ کیا ہے. اور یہاں مرنے سے پہلے مرنے اور موت کے کانٹیکس میں انہوں نے جنت اور جہنم کا ذکر کیا اور اسی کانٹیکس میں جو ری انکارنیشن ہے اس کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا کہ گنان میں دونوں جنت اور جہنم کا تذکرہ بھی آپ کو مل رہا ہے اور ری انکارنیشن یا جنم کے بعد پھر جنم لینا یہ دونوں کانسیپٹ گنانوں کے اندر مل رہا ہے. اور کہتے ہیں دونوں میں سے کوئی بھی چیز ہمارے گنان جو ہے وہ اس کو پروموٹ کرنے کے واسطے بیان نہیں کر رہے کہ یہ چیزیں ہیں کہ اٹ واز گیون فار دا گنانس. گنان اس جگہ پہ جو ووکیبلری ان کی سوسائٹی میں اویلیبل ہے کا اسی کو استعمال کر رہے ہیں. ٹیکن فار گرانٹیڈ گنانس بریتھڈ ان اٹ انووکڈ اٹ ناٹ ایسرٹیڈ. آپ ان کا جو لینگویج کا ورڈ کا استعمال ہے بہت پاورفل ہے کہ گنان جو ہے وہ ان تعلیمات کو جو آلریڈی ہے ان کا سہارا لیا ہے, ان کو انووک کیا ہے, اپنے تعلیم کا حصہ بنایا ہے, مگر وہ ان کو ایسرٹ نہیں کیا ہے. مطلب اس کو کوئی جبرن یا ایمفیٹیکلی تعلیم دینے کے واسطے استعمال نہیں کیا ہے, یہ چیز استعمال ہو رہی ہے. تو ایسسڈ آئیڈیا از دا آبجیکٹ آف دا تھاٹ, انووکڈ از اے مینس کا وہ ان کی شاعری کا وہ آبجیکٹ نہیں ہے مگر یہ وسائل ہیں جن کو انہوں نے استعمال کیا ہے. قرآنک ورژن خاص طور پہ جنت اور جہنم کے بارے میں آپ گنانوں میں بہت زیادہ ایلیبوریٹلی آپ کو ملیں گے. میری اپنی کتاب ہے قرآن اور گنان, انگلش اور اردو دونوں میں ہے. اس میں آپ کو وہ بہت سارے ٹاپک ملیں گے جو قرآنک ٹاپک ہے, گنانوں میں کس طریقے سے ان کو ڈیل کیا گیا ہے, بیان کیا گیا ہے, اس کا ایک ٹھیک ٹھاک کلیکشن اس کے اندر ہے. وہ اگین with all due respect طریقہ بورڈ گنانوں کو ڈفرینٹ قسم کے جو لیبلز لگا دیتے ہیں اس سے بھی ان کو مزہ نہیں آ رہا ہے, ڈس لائکس اٹ. کا بھی گنان کو آپ مسٹیکل لٹریچر کہتے ہیں, اس میں صرف مسٹیسزم تو نہیں ہے کہ آپ اس کو مسٹیکل لٹریچر کہیں. ایک اور ہے جو ہم آفیشیل استعمال کرتے ہیں طریقہ بورڈ بھی اور IAS بھی, ڈیووشنل لٹریچر. اور انفیکٹ علی ثانی کی کتاب کا تو ایک چیپٹر ہے گنان ایز ڈیووشنل لٹریچر, مگر ان کو بہت تکلیف ہے اس ورڈ کے استعمال سے. اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں گنان از پروڈکٹ آف آؤٹ پورنگ آف ڈیووشن. یہ بھکتی صرف گنانوں میں بھکتی نہیں ہے, بھجن میں آپ دیکھیں تو بھکتی ہے, ٹھیک ہے, ڈیووشن ہے. گنانوں میں صرف ڈیووشن نہیں ہے, ڈیووشن ہے آف کورس. تو اس کو ڈیووشنل لٹریچر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سوائے ڈیووشنل چیزوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے. جبکہ ایک لمبی سی لسٹ پرووائڈ کرتے ہوئے گنانوں میں یہ ساری چیزیں ہیں. اس میں آپ کو کریشن سٹوریز مل رہے ہیں, اس میں آپ کو سزا جزا کی ساری ڈیٹیلز گنانوں میں دے رہے ہیں, آپ کو اس میں ادوار کی اور اوتاروں کے قصے مل رہے ہیں, اس میں استعارے تمثیلات مثالیں مل رہی ہیں, اس میں اخلاقی تعلیمات بھرپور بھری ہوئی ہے, مورل کمنٹس ہے, کاسمولوجی اینڈ ڈاکٹرنس اس کے اندر ہے, اور امام کے بارے میں کتنی تفصیل سے بات کی گئی ہے, اور ماضی کے ہیروز اور پیروں کے بارے میں تفصیل سے بات ہے, مسٹیکل ویژنس اینڈ ایکسٹیسی کی بات ہے, اور میڈیٹیشن اور انلائٹنمنٹ کے ٹیکسٹس کی بات ہے. کہ ان ساری چیزوں کو ملا کر آپ صرف اس پہ ڈیووشنل لٹریچر کا لیبل لگا دیتے ہیں کہ آپ اس کی امپورٹنس جو ہے وہ اس کو ڈیمینش کر رہے ہیں. اینی وے یہ ان کی آئیڈیا ہے, اور کہتے ہیں کہ اٹ از ٹرولی ملٹی فیریس, کہ اس کی یہ کثیر الجہات ہے اور اس کے اتنے اطراف ہے کہ آپ اس کا پورا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں. 44 گنان انہوں نے فولی یا پارٹلی اس میں اس کا پوئٹک ٹرانسلیشن پیش کیا ہے, جس میں سلوک و نانو ہے پسردین کا,
اور وینتی آستماری کا بھی پوئٹک ٹرانسلیشن اس میں ہے. اور گنانوں پر نوٹس انہوں نے ہر گنان میں جہاں جہاں ضرورت پڑی اس پہ انہوں نے نوٹس دیے. یہ فائنل کمنٹس ہے میرے اس کتاب کے بارے میں کہ انڈین ٹریڈیشن کے طالب علموں کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ کتاب ہے, اور اس میں آپ کو گنان لٹریچر کو دیکھنے کے لیے ڈفرینٹ ڈائمینشنس اور بھی آپ کو ملے ہیں ود آل پاورفل آرگیومنٹس. آف کورس ڈفرینٹ ریڈنگ, ڈیفیکلٹ ریڈنگ فار اے کامن مین. ویسے ہی آئی ایس سی کتابیں چیئرمین صاحب بھی ایگری کریں گے, جب کوشش ہو رہی ہے کہ ان کو تھوڑا واٹر ڈاؤن کرے اور تھوڑا ایزی بنائے. ویسے بھی آئی ایس سی کتابیں عام کامن مین کے لیے تو ہوتی نہیں ہیں, اسکالرس کے واسطے ہے, مگر جب آپ عزیز اسماعیل کی بات کرتے ہیں تو ان کی ریڈنگ اور بھی ڈیفیکلٹ ہے. تو جب بھی آپ یہ کتاب پڑھیں تو ہمت نہ ہاریں, میں آپ سے یہ کہوں گا, اور کئی بار پڑھیں اس کو, اور انشاءاللہ آپ کو مدد ملے گی ضرور اس میں سے. اور ٹو میک یوزر مور یوزر فرینڈلی, اس کے ریفرنسز, اب آپ کوئی ترجمہ پڑھ رہے ہیں, بار بار آپ کو کتاب کے آخر میں وہ ہر پیج پہ 8 دفعہ آپ کو پیچھے نوٹ دیکھنے جانا پڑتا ہے, تو وہ ایک تھکانے والی چیز ہوتی. کامن ریڈرز جو ہے وہ بہت دیر تک اس کو برداشت نہیں کرے گا. تو اگر ریفرنسز اور کامنٹس جو ہر گنانوں کے ساتھ ہے, اگر گنانوں کے ساتھ ہی رکھا جائے بجائے اس کو پیچھے ڈالنے کے, تو وہ ریڈر کے لیے زیادہ ایزی ہو جائے گا. اور اگین ود آل ڈیو رسپیکٹ ٹو ڈاکٹر عزیز اسماعیل, ہر آدمی پوئٹری کو اپریشیٹ نہیں کرتا. اور دیکھیں جیسے ہر اردو جاننے والا اردو شاعری کو اپریشیٹ نہیں کرتا, ہر انگریزی جاننے والا انگریزی شاعری کو اپریشیٹ نہیں کرتا. انگلش جن کی سیکنڈ لینگویج ہے وہ بیچارہ ٹرانسلیشن, وہ پوئٹک ٹرانسلیشن کو کیا اپریشیٹ کرے گا. تو جب آپ ٹیکسٹ اور ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں تو ایون دا ٹرانسلیشن itself ریکوائرس ایکسپلینیشن. تو ایک عام آدمی اگر گنان کے میننگ کو سمجھنا چاہتا ہے تو یہ پوئٹک ٹرانسلیشن اتنا زیادہ اس کو ہیلپ نہیں کرے گی. گنان جن کی فرسٹ لینگویج ہے انگلش, جو بولنے والے انگلش بولنے والے لوگ ہیں, اور وہ بھی جو لٹریری لوگ ہیں جو پوئٹری کو اپریشیٹ کرتے ہیں, ان کے لیے شاید یہ کتاب بہت اچھی لگے, مگر دین اس کا یوز بہت نیرو ہو جائے گا, بہت چھوٹا سا ہلکا رہ جائے گا. تو اگر ہم ان کو اور زیادہ کامن مین کے لیے قابل رسائی اور یوزر فرینڈلی بنانا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کا اگر ہم تھوڑا سا اس میں ایڈجسٹمنٹ کریں تو اچھا ہوگا. بہت بہت شکریہ.